10 معرم ایک ایک بندہ شہید ہوتا جا رہا ہے. تقریباً 9-10 سے زیادہ صحابہ اکرام میرے امام کے ساتھ تھے. 9-10 صحابہ اکرام امام کے ساتھ تھے. جب تک ایک ایک شہید نہیں ہو گیا اہل بیت کے ایک بچے تک پہ آنچ نہیں آنے دی. جب یہ سارے جانثار شہید ہو چکے پھر اس کے بعد خاندان کی باری آئی. صرف حسین نہیں، علی کے اور بیٹے بھی کربلا کے میدان میں تھے. نام بتا دوں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. جو یہ عیب پھیلاتے ہیں نا معاذ اللہ کہ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے حضرت علی کا حق مارا ہے، ان کی پول کھولو ذرا سنیں اس بات کو بھی. کربلا کے میدان میں مولا کائنات کے اور بیٹے بھی تھے. حضرت حسین بن علی، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی، جعفر بن علی. جس سے نفرت ہوتی ہے بندہ اس کا نام نہیں رکھتا ہے. ابو بکر علی کے بیٹے کا نام ہے، اس کا مطلب آپ کو ابو بکر سے پیار ہے. عمر مولا کائنات کے بیٹے کا نام ہے، اس کا مطلب ان کو بھی عمر سے پیار ہے. ان کے بیٹے کا نام عثمان بھی ہے، اس کا مطلب عثمان غنی سے بھی پیار ہے. ان میں تو اتنا پیار تھا اور یہ چھچوندر کہہ رہا نفرت کی. ہاں، چچوندر کے سر پہ چمیلی کا تیل، جدھر سے نکل جائے مچھاندی آنی ہے. تو اتنے تھے یہ، مگر سب سے پہلے یہ شہید ہوئے. آخر میں باری آئی پھر اہل بیت اطہار کے ان افراد کی جن میں سے کسی کی صورت مصطفیٰ سے ملتی تھی، کسی کی صورت امام حسن سے ملتی تھی، کسی کی صورت مولا کائنات حیدر کرار سے ملتی تھی. یہ ایک دوسرے کی شبیہ تھی. امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم خدا کی قسم جب چلتے تھے نا مدینے میں، اور حضرت علی اکبر حضرت قاسم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے، تو لوگ دکانیں بند کرتے تھے اور کہتے تھے اٹھو اور دیکھو، ایک تصویر پیغمبر جا رہی ہے، دوسری تصویر حسن جا رہی ہے. لوگ کام چھوڑ کے دیکھا کرتے تھے. جب آپ مدینے سے رخصت ہو چکے، حضرت قاسم بن حسن حضرت محمد بن حنفیہ کو بلایا. فرمانے لگے چچا ہم جا رہے ہیں، ایک کام آپ کو کرنا ہے. میں روز پرندوں کو اپنی چھت پہ دانا ڈالتا ہوں، میں آج چلا جاؤں گا چچا کے ساتھ. آپ کو اتنا کام کرنا ہے کہ روز پرندے چھت پہ آئیں گے، آپ کو دانا ڈالنا ہے. کہا ٹھیک ہے. یہ قافلہ مدینہ شریف سے رخصت ہو گیا. محمد بن حنفیہ کہتے میں آیا اور چھت پہ میں نے دانا ڈالا، پرندے آئے لیکن کسی نے ایک دانا نہیں کھایا. کسی نے ایک دانا نہیں کھایا. کہتے میں نے سوچا شاید آج کہیں کھا کے آئے ہوئے. اگلے دن پھر ڈالا، پھر کسی نے نہیں کھایا. کہتے تیسرے دن جب نہیں کھایا نا تو میں نے جانوروں پرندوں کو دیکھا. میں نے کہا ہوا کیا ہے، کوئی کھا کیوں نہیں رہا؟ کہنے لگے ایک جانور کہنے لگ گیا ہم یہاں دانا کھانے نہیں آتے، ہم تو یہاں تصویر حسن کی زیارت کرنے آیا کرتے تھے. جب قاسم نہیں آئے رہے تو پھر دانے کی کیا ضرورت رہ گئی. اللہ اکبر. یہ کربلا گئے، کربلا میں جا کر کے دین بچانے کی ذمہ داری دیکھیں. آسان بات ہے نا، آسان بات ہے. میں آپ سے ایک بات کہوں گا، کبھی کبھی جب کوئی ذکر حسین کے محفل میں ٹھٹے لگاتا ہے نا تو دل کرتا ہے اسے ممبر سے اتار کے نیچے پھینک دیں، بلا وجہ کے کہہ کہے. یاد رکھیے گا جس کو جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو اس کا درد اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. خدا کا شکر ہے ہم رافضی نہیں ہیں، ہم سینہ نہیں پیٹتے، ہم ماتم نہیں کرتے، لیکن ہم ذکر حسین سن کر کے محبت والے آنسو ہماری آنکھ میں آتے. اور یہ جہنمی ہونے کی علامت نہیں، یہ جنتی ہونے کی علامت ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، حادثہ ہوا روڈ پہ، کوئی لاش پڑی ہے، دنیا گزرتی ہے، دنیا گزرتی ہے. کوئی یوں کر کے گزر جاتا ہے، کوئی یوں کر کے گزر جاتا ہے، کوئی دیکھ کے کہتا اف برا ہوا. لیکن مجھے بتاؤ کہ اس لاش کے پاس ماں آئی ہو تو کیا وہ بھی ایسے گزر گئی ہوگی جیسے دنیا گزر گئی؟ یا کسی کا جوان بیٹا روڈ پہ پڑا ہو تو کیا باپ ایسے ہی گزر جائے گا جیسے سواریاں گزر گئی؟ نہیں نا، اس کا تو کلیجہ پھٹ جائے گا. کیوں؟
اس کو بھی گزر جانا چاہیے تھا، تو دنیا کہے گی، آپ کہیں گے مولوی تو سمجھدار نہیں ہے، یہ جو گزر کے گئے یہ مرنے والے کے قریبی نہیں تھے، یہ جو آ کے تڑپ رہے ہیں یہ اس کے پریوار کا حصہ ہے، جو میرے امام کا نام لے کر کے قہقہا لگاتے ہیں۔ میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یاد حسین میں آنسوؤں کا نکلنا رافضیت ہے تو کون سا فتویٰ میرے نبی پہ لگے گا کہ جب حسین کو گود میں لے کے بیٹھے اور جبریل نے آ کر کے کربلا کی خبر دی تو نبوت والی آنکھیں بے تحاشا برسی؟ ام سلمہ نے کہا تھا آقا روئے کیوں؟ شہزادہ گود میں گئے اور رو رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ بھی جبریل آئے تھے، مجھے میرے بیٹے کی شہادت کی خبر دے کے گئے اور ساتھ میں مٹی بھی دی ہے، اور یہ بھی کہا کہ جب یہ مٹی لال ہو جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ توجہ ہے نا؟ چلوں آگے، یہ محبت کے رشتے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ روایت آپ اٹھا کے پڑھیے، شہادت والے دن حضرت ام سلمہ نے اور بھی کئی صحابہ نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ مٹی لگی ہے بالوں میں، چہرہ اداس ہے، حضور کے ہاتھ میں بوتل ہے۔ آقا کدھر سے؟ فرمایا کربلا سے آ رہا ہوں۔ کربلا میں کیا ہوا؟ کہا آج میرے شہزادے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہو کہ وہ شہید ہیں، ہم ان کے لیے آنسو نہیں بہا سکتے، ہم جشن منائیں گے، کس بات کی خوشی ہے؟ کہا حسین کا رتبہ بلند ہے۔ میں نے کہا یہ پتا تجھے آج پتا چلا ہے، کیا زین العابدین کو پتا نہیں تھا؟ کیا میرے نبی کو پتا نہیں تھا؟ کربلا کے بعد امام زین العابدین 25 سال زندہ رہے لیکن کبھی مسکرائے نہیں تھے۔ جب کبھی کربلا کی یاد آتی تھی آپ چھت پہ چڑھ کے اتنے روتے تھے کہ چھت کے بنالے کے ذریعے جب پانی کی جگہ آنسو گرتے تھے کسی نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کم سے کم پانی یہاں نہ گراؤ۔ نمازی گزرتے گئے، دروازے پہ آپ کے بیٹے امام باقر کھڑے تھے، انہوں نے کہا تھا خبردار میرے باپ پہ الزام نہ لگانا، یہ وضو کا پانی نہیں ہے، یہ غسل کا پانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قطرے ہیں جو میرے باپ کربلا کی یاد میں بہاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن امام باقر نے کہا تھا ابا روتے رہتے ہو، کبھی ہنستے کیوں نہیں ہو؟ آپ نے کہا تھا بیٹے ہم نے کربلا دیکھا ہے، اگر تو کربلا دیکھ لیتا تو تو بھی ہنسنا بھول جاتا۔ تمہیں کیا پتا کربلا کیا؟ کون کیا جانے کربلا کیا؟ خدا کی قسم چلو سلام کریں چل کے اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ میں کربلا بیان کر رہا ہوں، پڑھیں اور سمجھیں۔ کربلا میں آج میں آپ کربلا کو دیکھیں، ایک نہیں میرے امام نے 71 لاشیں اٹھائی ہیں۔ کتنی؟ بولیں کتنی؟ ڈر کے نہیں، کھل کے بولیں کتنی؟ 71 لاشیں اٹھائی ہیں۔ لیکن قربان جاؤ علی کے لال پہ، علی کا لال ہمت نہیں ہارا ہے، قدم نہیں ڈگمگائیں، جبکہ انہی لاشوں کے اندر 18 سال کا بیٹا بھی ہے، 6 ماہ کا اصغر بھی ہے، قاسم بھی، اون محمد بھی، عباس بھی ہے، یہ جگر کے ٹکڑے ہیں حسین کے۔ ہمت نہیں بھارا میرا حسین، سلام کرو خدا کی قسم ان کی ہمت کو۔ آج معاشرے کو اگر ہم دیکھیں نا، معاشرے کو اگر ہم دیکھیں حالات کیا ہوتے ہیں، اگر ایک موت ہو جائے نا محلے کے اندر اور جنازہ چلا جائے تو ہم لوگوں کا اصول یہ کہ ہمارے گھر کی بچیاں ان کی بچیوں میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، مرد مردوں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یار آج ان کا باپ گیا ہے، تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، چلو چل کے سہارا دے دیں۔ عورتیں آ کے بیٹھتی ہیں عورتوں میں، بیوہ کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے کھلایا جاتا ہے، کھا لے بہن، نصیب میں جو تھا وہ ہونا ہے۔ لیکن یہ کب تک چلتا ہے؟ رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک۔ پھر جب رات پڑ جاتی ہے نا تو پھر عورتیں بھی سہارا دینے والی اٹھ کے چلی جاتی ہیں۔ جب رات کا سناٹا ہوتا ہے نا تو پھر کوئی تسلی والا بھی نہیں رہتا۔ بیوہ یتیموں کو دیکھ کے روتی ہے، یتیم بیوہ کو دیکھ کے روتے رہتے ہیں، بچے باپ کو یاد کر کے روتے ہیں، شوہر کو بیوی یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ ایسے ہی راتیں گزر جاتی ہیں، ایسے ہی راتیں گزر جاتی ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہاں تسلی دینے والے بھی ہوتے ہیں، ہاتھ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم سلام کرو حسین کی ہمت کو۔ اکبر کی لاش اٹھا کے لا رہے ہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے والا نہیں ہے حسین صبر کرنا ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ اصغر کی لاش لے کر کے آ رہے ہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ آخر باری وہ بھی آ گئی ہے جب میرا امام
امام جانے کی تیاری کر رہا ہے، اداس ہے خیمے کے اندر ہے، حضرت فضہ کی نگاہ پڑ جاتی ہے، چہرہ دیکھ کے کہتی حسین کیا بات ہے؟ کہا اماں فضہ بات یہ ہے، اکبر گئے ماں نے رخصت کیا تھا، اصغر گئے ماں نے حوالے کیا تھا، اونو محمد گئے تب بھی ماں نے دولہا بنایا، حسین جا رہا ہے، رخصت کرنے والی ماں فاطمہ نظر نہیں آ رہی ہے، کاش آج ماں فاطمہ ہوتی اپنے بیٹے کو رخصت کرتی، آج حسین کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہوتا۔ حضرت فضہ نے کہا تھا حسین شہزادے آنسو نہ بہا، میرے پاس خاتون جنت کی چادر رکھی ہوئی ہے، تو کہے تو یہ تیرے حوالے کر دوں۔ میرے امام نے ماں کی چادر کو سر پہ لپیٹا ہے، اس کے بعد حیدر کرار کی تلوار سنبھالی، امام حسن کا پٹکا گلے میں ڈالا ہے اور کندھے پہ نانے مصطفیٰ کی چادر رکھی ہے۔ پھر جب سواری کی طرف بڑھے گئے، سلام کرو سیدہ زینب کو، آپ جھجکتے دبکتے آگے بڑھ رہے گئے۔ وجہ یہ نہیں تھی حسین ڈر گیا ہے، وجہ یہ تھی خیال آ رہا تھا حسین اتنی بے بسی، حسین اتنی مفلسی، حسین اتنی تنہائی کہ آج کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اہل بیت کا اصول رہا ہے جب بھی کوئی گیا ہے کسی مرد نے رخصت کیا ہے، آج حسین جا رہا ہے کوئی رخصت کرنے والا نہیں ہے۔ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، ڈبڈبائی آنکھوں سے سیدہ کی طرف دیکھا ہے، خاتون جنت کے شہزادی شیر خدا کی لخت جگر سیدہ زینب آگے بڑھی، بھائی کی کلائی تھام کے کہا تھا حسین دل تھوڑا نہ کر، اگر بیٹا نہ سکی علی کے گھر کی بیٹی موجود ہے، میں تجھے سوار کروں گی۔ حضرت زینب نے سواری کی لگام پکڑی ہے، میرا امام سوار ہوا ہے، جس گھوڑے پہ حسین سوار ہو رہے ہیں اس گھوڑے کو مرتجز کہا جاتا ہے، میرا امام مرتجز پہ سوار ہوا، آپ نے لگام کھینچی ہے، فرماتے جلدی چل مرتجز، مرتجز سے کہتے جلدی چل، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھا، ایک مرتبہ نہیں 11 مرتبہ میرے امام نے لگام کھینچی ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھا ہے، کیونکہ یہ ٹھہرے کریم ابن کریم فوراً تیور بدل جاتے ہیں، کہتے مرتجز مجھے پتا ہے تیری پیاس بھی 3 دن کی ہے، تو صبح سے میرے ساتھ چکر لگا رہا ہے، کتنی لاشیں میرے ساتھ اٹھا کے لایا ہے، کہا مرتجز میں تجھے مجبور نہیں کرتا، میں جانتا ہوں تو پیاسا ہے، تیری بھوک بھی زیادہ ہے، کہا مرتجز سن ہم کریم ابن کریم ہے، میں نے 11 مرتبہ تجھ سے چلنے اس لیے کہا تھا کہ میرا باپ بھی خیمے پہ کھڑی تھی، شہر بانو بھی کھڑی تھی، تجھے پتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنوں سے رخصت ہونا، جب اپنی بہن دروازے پہ کھڑی ہو، سامنے ازواج کھڑی ہو، بیٹیاں سامنے ہو، میں نے تو اس لیے تجھ سے جلدی چلنے کو کہا تھا، لیکن مرتجز تیری مرضی ہے، اگر تو تھک گیا ہے تو میں علی کا بیٹا ہوں، تجھے مجبور نہیں کروں گا۔ یہ کہتے کہتے آپ نے زین سے پیار پیر نکالا ہے، کہا جا تیری مرضی ہے، چاہے تو نہر فرات چلا جا، چاہے تو مکے میں پیاس بجھا لے، چاہے کوفہ چلا جا یا مصطفیٰ کے مدینے چلا جا، جہاں جانا چاہے تیری مرضی۔ یہ کہہ کے زین سے پیر نکالا ہے، گھوڑے کی آنکھ میں آنسو، اس نے کہا مالک سلام دے دے، اگر آج نہ بولا قیامت تک کے لیے رسوا ہو جاؤں گا۔ رب نے قوت گویائی مرتجز کو عطا کی ہے، میرے حسین کی سواری نے بول کے کہا تھا حسین تو آقا ہے میں نوکر ہوں، اور نوکروں سے اس طرح کی بات نہیں کی جاتی ہے، حسین پانی اور پیاس کا تانا نہ دے، میری پیاس تیرے اکبر سے زیادہ تو نہیں، تیرے اصغر سے زیادہ تو نہیں، مجھے پتا ہے تیری سکینہ پیاسی ہے، ام رباب پیاسی ہے، شہربانوں کو پانی نہیں ملا ہے، پھر میرا شکوہ کیسے؟ کافر چلتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا حسین مجبوری ہے، وہ مڑ کے دیکھ ذرا خیمے کی طرف، تو ایک بار کہتا کہ چل، تیری 7 سال کی بیٹی 2 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے مرتجز میرے باپ کو نہ لے کے جانا، کہا حسین تو ہی بتا، جس کی عباس نے نہ ڈالی میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ کہا حسین وہ دیکھ تیری بیٹی کھڑی ہے۔ میرے امام نے خیمے کی طرف دیکھا، اللہ اکبر مشکل ہوتا ہے جب پردیس جاتے ہیں بیٹی آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ابا چھوڑ کے نہ جا، ہم جیسا پردیسی ممبر پہ بیٹھنے والا بیٹیوں سے جھوٹ بول کے نکلتا ہے، بچوں سے بغانے لے کے نکلتا ہے، اپنے بچوں سے سچ نہیں بولا جاتا کیونکہ ان کے آنسو نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ جتنے علماء بیٹھے ہیں پردیس جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں دین کے لیے، پوچھو تو صحیح جب بیٹیاں کہتی ہیں ابا کب آؤ گے، تب باپ کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہے یہ باپ ہی جانتا ہے۔ جبکہ ہم جا رہے ہیں 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، تب بیٹیاں اتنی بے قرار ہوتی ہیں۔ پھر میرا حسین تو کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا ہے، میرا حسین تو ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، میرے حسین کو پلٹ کے نہیں آنا ہے۔ بیٹی نے کہا تھا بابا ایک بار آ جائیے، آپ کو روکتی نہیں ہوں۔ بابا اکبر گئے میں نے روکا نہ تھا، قاسم گئے میں نے روکا نہ تھا، عباس گئے میں نے روکا نہ تھا، بابا میں تیری بیٹی ہوں، ایک بار اتر کے آ جا، مجھے پتا ہے جو گیا ہے لوٹا نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ بھی نہیں آؤ گے، لیکن میں تیری بیٹی ہوں، تیرے سینے پہ لیٹنے والی تیرے جگر کا ٹکڑا جسے تو اپنے گلے کا تعویذ کہتا ہے، ایک بار اتر کے آنا، مجھے جی بھر کے پیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ تم نے جنازے تو دیکھے ہوں گے، جب باپوں کے جنازے جاتے ہیں بیٹیاں جنازوں کے پیچھے دوڑ جاتی ہیں،
کہتی باپ کے بغیر نہیں جینا ہے، پھر میرا حسین تو بیٹی سے ملنے آ رہا ہے۔ کون سا خیال تھا جو میرے حسین کی بیٹی کے دل میں نہ تھا، لیکن واہ رے حسین تیری ہمت و جرت کو سلام۔ میرے امام سواری سے اترے، خیال آیا حسین پردیس جا رہے ہو، کبھی نانے کے لیے جا رہے ہو، اتنا پیار تو دے جاؤ سما سکینہ کو، کہ اتنا پیار دے جاؤ کہ یزیدیوں کے تماچے اتنا درد نہ دے سکیں جتنا تیرے سینے سے لگنے والا پیار ٹھنڈک دے جائے۔ میرا امام آیا ہے، آنے کے بعد بازو پھیلائے ہیں، اللہ اکبر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، تم اللہ سے بیٹے مانگتے ہو، مانگنا کرو تمہارا حق ہے، لیکن پروردگار سے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوتی ہیں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ میرے امام نے بازو پھیلائے، یہ سوچا تھا کہ بیٹی کو پیار کروں گا، سینے سے لگاؤں گا، لیکن بیٹی تو بیٹی تھی نا۔ حضرت سکینہ نے کہا نہ بابا، بازو نہ پھیلا، گود میں نہ اٹھا، میں تیری بیٹی ہوں، صبح سے 71 لاشیں اٹھا کے تیرے بازو تھک گئے ہیں، اب اپنا بوجھ نہیں اٹھانے دوں گی، ابا میں چھوٹی ہوں، اگر بڑی ہوتی تو یہ دکھ بھی نہ دیتی۔ بیٹی کون سا دکھ ہے؟ کہا ابا ذرا اتنا جھک جا جیسے لوگ رکوع کیا کرتے ہیں۔ میرا امام حالت رکوع میں آیا ہے، بیٹی نے یوں بازوؤں کی مالا بنائی ہے، باپ کے گلے میں ڈالی ہے۔ اللہ اکبر، باپ بیٹی کا یہ پیار دیکھ کے زمین کربلا کانپنے لگ گئی ہے۔ عجیب رشتہ ہے، عجیب سنگم ہے باپ بیٹی کا۔ بیٹی نے باپ کے گلے میں بازو یوں ڈالے ہیں، اس کے بعد بیٹی نے باپ کا متھا چوما، حسین خاموش رکھے، دانا رخسار چوما، حسین خاموش رکھے، بایاں رخسار بیٹی نے چوما ہے، حسین خاموش ہے، جب لبوں کو چوما ہے، میرا حسین پھر بھی خاموش ہے۔ بیٹی نے باپ کا گلا چوما، حسین پھر بھی خاموش رکھے، لیکن جب بیٹی نے باپ کا سینہ چوما ہے، میرا حسین برداشت نہ کر سکا۔ کہتے بیٹی بتا تو سکی اتنا پیار کیوں دے رہی ہو؟ سیدہ سکینہ کی ذہانت دیکھیے، ان کی فطانت دیکھیے، ان کی ہوشیاری دیکھیے، ان کی تربیت دیکھیے۔ کہتی ہیں ابا صبح سے دیکھ رہی ہوں، اکبر جا رہے تھے، کوئی ماتھا چوم رہا تھا، کوئی سینہ چوم رہا تھا، کوئی سینے سے لگا رہا تھا، آج میرا بابا جا رہا ہے، کوئی چومنے والا نہیں ہے۔ کہتے ابا میں تیری بیٹی ہوں، دکھ نہ کر، پریشان نہ ہو، میں نے تیرے ماتھے کو جو چوما ہے یہ میرا بوسہ نہیں ہے، یہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ ہے۔ میں نے تیرے دانے رخسار کو چوما ہے، یہ بابا علی کا بوسہ ہے۔ تیرے بائیں رخسار کو چوما ہے، ماں فاطمہ کا بوسہ ہے۔ بابا تو تنہا نہیں ہے، میں نے تیرے لبوں کو چوما، یہ چاچا حسن کا بوسہ ہے۔ میں نے تیرے گلے کو چوما، وہ میرا بوسہ تھا۔ یہ کہتے کہتے چپ جاتی۔ آپ کہتے بیٹی سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ تو بتا سینہ کیوں چوما ہے؟ کہتی ہیں ابا یہ نہ پوچھو، برداشت نہ کر سکو گے۔ کہا بیٹی بتا تو سکی، کہا اگر برداشت کر سکتے ہو تو سنو۔ رات آپ بیٹھے تھے، بھائی اکبر سے باتیں کر رہے تھے، تھوڑی دیر کو میری آنکھ لگی، میں سوئی، میرے خواب میں تیری مدینے والی بیمار بیٹی آئی تھی جسے سغرا کہتے ہیں۔ اس نے آ کے مجھ سے کہا تھا سکینہ شام کا وقت ہوگا، بابا مرتجز پہ سوار ہوں گے، جب جاتے ہوں گے یاد رکھنا بابا تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، میری بہن میرے باپ کو اکیلے ہونے کا احساس نہ ہونے دینا۔ تو کربلا میں ہوگی، سب کے بدلے کا پیار کرنا، اور جب سب کے بدلے کا کرے تو اپنی بہن سغرا کو نہ بھول جانا۔ کہا حسین جو تیرا سینہ چوما ہے یہ کسی اور کا بوسہ نہیں، تیری بیمار سغرا کا بوسہ ہے۔ میری بیٹی میرے حسین نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا جاؤ بیٹی تمہارا خدا حافظ ہے۔ بیٹی نے کلائی تھامی، کہا ابا ایک بات تو بتاتے جاؤ، صبح سے جس خیمے میں جا رہی ہوں ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے آج سکینہ یتیم ہو جائے گی، ابا بتاؤ نا یتیم کسے کہتے ہیں؟ میرے امام کی ہچکی بن گئی، بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا بیٹی کچھ لمحوں کی بات ہے، پتا چل جائے گا یتیم کسے کہا جاتا ہے۔ میرا حسین بیٹی کو رخصت کر کے میدان کربلا میں گیا، خطبہ ارشاد فرمایا، بات لمبی ہوگی، یزیدیوں نے گھیرا، گھوڑے سے نیچے ایسے آیا جیسے رحل سے قرآن نیچے آ گیا ہو، حالت سجدہ میں ہے، خنجر چلا، گھوڑا پلٹ کے خیمے میں آیا، جب گھوڑا دوڑ کر کے آیا، زین پہ لہو ہے، چہرے پہ لہو ہے، دوڑ کر کے آیا، سکینہ سمجھی بابا آئے ہیں۔ زینب نے کہا دیکھو تو کون آیا ہے، لیکن زین خالی جب دیکھی ہے سیدہ سکینہ کو سیدہ زینب نے سینے سے لگایا، کہا بیٹی پوچھ رکھی تھی یتیم کسے کہتے ہیں، اب دیکھ تو یتیم ہو چکی ہے، تیرے باپ کا گھوڑا خالی ہو چکا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ میرے امام نے سجدے میں سر رکھا اور کہا تھا مالک اب بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو صبرے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
شان امام حسین ذکر شہدائے کربلا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ میرا امام شہید ہوا، یاد رکھیے گا شہادت امام کے ساتھ تاریخ کربلا مکمل ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے جہاں سے بھائی کے صبر کی انتہا ہوئی ہے وہاں سے بہن کے صبر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ بس سمجھ لیں، دو باتوں میں بات ختم کر دے لگا، دو باتوں میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جہاں سے بھائی کے صبر کی انتہا ہے وہاں سے بہن کے صبر کی ابتدا ہے۔ ایک عورت کا بیٹا چلا جائے لوگ سہارا دے کے چلتے ہیں، مگر زینب تیری ہمت کو سلام، ایک نہیں تیرے آگے تو 71 لاشیں ہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، پردیس ہے، تنہائی ہے، ظلم کا چاروں طرف سے چھایا ہوا بادل ہے۔ ایک مرد ہے زین العابدین، وہ بھی کبھی بے ہوش ہوتا ہے کبھی ہوش میں آتا ہے، مگر زینب تیرے حوصلے کو سلام، تیری ہمت کو سلام۔ رات کے 2 پہر گزر گئے، 2 حصے رات کے گزر گئے، کسی آنے والے کی آہٹ سنی، فرمانے لگی ٹھہر جا، علی کی بیٹی بیٹھی ہے، اگر اب بھی جرت کی تو اب علی کی بیٹی علی کے تیور دکھا دے گی۔ آنے والے نے کہا بیٹی میں دشمن نہیں ہوں، میں دشمن نہیں ہوں، میں تجھ سے ملنے آیا ہوں۔ آنے والے نے جو بیٹی کہا نا اس کے لہجے میں بلا کا پیار تھا۔ خاتون جنت کی شہزادی سمجھ گئی اتنی مٹھاس سے کہنے والا کوئی اپنا ہی ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم پردہ دیکھے سیدہ زینب کا 71 لاشیں تو لوگوں نے پڑی دیکھی، 72 لاشیں سامنے ہیں، لیکن کسی نے خاتون جنت کی بیٹی کو بے پردہ ہوتے نہیں دیکھا، بے پردہ ہوتے نہیں دیکھا۔ 1 ماہ کا بیٹا چلا جائے ماؤں کے دوپٹوں کا پتہ نہیں رہتا جب روتی ہے۔ زینب تو نے شریعت کی حفاظت کی ہے، خاتون جنت کی تربیت کا تو نے رنگ دکھایا ہے، حق ادا کیا کہ تو نے فاطمہ زہرا کے دودھ کا۔ خدا کی قسم آنے والے نے کہا بیٹی کون ہے؟ فرماتی میں زینب بنت علی ہوں۔ یہ لاشیں کس کی ہیں؟ فرمانے لگی یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں۔ کہا یہ جو ہے یہ کون ہے؟ فرمانے لگی یہ راکب دوش پیمبر ہے، یہ میرا بھائی حسین ہے، یہ وہ جسے نبی اپنا لعاب پلایا کرتے تھے اور خود جس کا لعاب پیا کرتے تھے، یہ وہ ہے۔ آنے والے نے جب جانے کا ارادہ کیا آپ نے لگام پکڑ لی، پردیسی بعد میں جا، پہلے بتا کے جا تو ہے کون؟ یہاں تو کوئی گھونٹ پانی کو پوچھنے والا نہیں، تو حال پوچھنے آ گیا۔ میرے نبی نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹا، فرمایا زینب میں کوئی اور نہیں تمہارا نانا محمد رسول اللہ۔ کیوں آئے؟ بیٹی اس لیے آیا میں دیکھنا چاہتا تھا میری زینب نے جو فاطمہ سے وعدہ کیا تھا اس کو کتنا نبھا رہی ہے۔ بیٹی صبر کرنا، میرے حضور تو تشریف لے گئے، رہ گئی تنہا، بات ختم۔ یہ میں شام غریبہ کی بات کر رہا ہوں، اس شام کی بات کر رہا ہوں جو اہل بیت اطہار کی حسین کے بغیر کی پہلی شام تھی، پہلی شام تھی۔ 3 حصے رات کے گزر گئے۔ ایک نام تاریخ میں آتا حضرت حر، سنائے نا حضرت حر کا نام سنا نا؟ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ بھائی ایک شعر اس کا بڑا عجیب ہے جو تڑپا دیتا ہے۔ کہا تھا کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ پھر وہ صبح بھی آئی، بات لمبی ہوگی جس میں اہل بیت اطہار کے شہزادے اور شہزادیوں کو قیدی بنایا گیا۔ قیدی بنا کر کے یہ قافلہ کربلا شریف سے 12 محرم کو چلا، 27 رمضان کو مدینہ شریف پہنچا۔ کتنے زور سے کتنے؟ 27 محرم کو مدینہ شریف پہنچا۔ جوڑ لیں کتنے مہینے بنتے ہیں؟ میرے حساب سے تقریباً 9 مہینے بنے، 9 مہینے۔ اور جب مورخین نے جس راہ سے اہل بیت کو پیدل گھمایا گیا مسافت جوڑی تو 100 کلومیٹر نہیں، 1000 کلومیٹر نہیں، 5600 میل مسافت نکلی ہے۔ 5600 میل، کلومیٹر نہیں، تقریباً 5500 میل کی مسافت۔ لیکن جانتے والی کی بیٹی کو 5600 میل سفر کیا ہے،
پیدل سفر کیا ہے، دکھ غم بھوک سب کچھ سفر کیا ہے، لیکن آہ نہیں کی ہے، اوہ نہیں کی ہے۔ علی کی بیٹی سفر کرتی بھی آئی ہے، قرآن پڑھتی بھی آئی ہے۔ جو نہیں سمجھے میں نہیں جانتا وہ کیوں آ کے بیٹھے۔ علی کی بیٹی نے 9 مہینے سفر کیا، 5600 میل سفر کیا، قرآن پڑھتے پڑھتے جب مدینہ شریف پہنچی 72 قرآن مکمل ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہو گئی مدینہ شریف، امام زین العابدین کا ہاتھ پکڑا، سجاد جی پھوپھی یہ سامنے کیا ہے؟ کہا پھوپھی دنیا جانتی ہے تو میرے نانا کا مزار ہے۔ کہا بیٹی جانتی تو میں بھی ہوں لیکن پوچھنا چاہتی تھی۔ آ گئے مدینہ؟ جی پھوپھی، ہاتھ پکڑا رخ کیا کربلا کی طرف۔ حسین نانوں کو گواہ بنا کے بتاتی ہوں میں نے تیری امانت کو مدینے تک خیریت سے پہنچا دیا ہے، خیریت سے پہنچا دیا ہے۔ میں کبھی یہ کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بالے امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کری سلام، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ وہ لوگوں کربلا والوں سے پیار کرو، محبت کرو، انشاءاللہ اگر دوبارہ سیدوں کی چوکھٹ پہ حاضری ہوئی تو مکمل طریقے سے شہادت ہو یا بعد شہادت ہو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تقریباً 2.25 گھنٹے ہو گئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ سادات کرام کی محبتیں تھی، اللہ میرے آقا کی نسل کو سلامت رکھے، اللہ ان سید زادوں کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت کی دعوت محبت پہ حاضری ہو گئی۔ ہاں حضرت فرمانے لگے کہ دنیا میں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں اسے کیوں بلا رہے ہو جو سیدوں کی عزت نہیں کرتا؟ میں نے کہا عجیب ماحول ہے۔ مجھ سے لوگوں نے یہ بھی کہا وہاں کیوں گئے ہو جو اعلیٰ حضرت والے نہیں ہیں؟ میں قربان جاؤں، خدا کی قسم، دیکھو دور کے ڈھول الگ ہوتے ہیں، یہاں آ کے دیکھا ایک ایک بچہ اعلیٰ حضرت والا ہے۔ اور فرمانے لگے حضرت سے میری بات ہوئی تو کہنے لگے وہ سید کیسا سید ہوگا جسے اعلیٰ حضرت سے پیار نہیں ہوگا؟ نہ سید کو اعلیٰ حضرت سے جدا کیا جا سکتا ہے، نہ اعلیٰ حضرت کو سیدوں سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ دونوں کا پیار اگر دیکھنا ہے تو اس شعر میں دیکھیں، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے پوچھو کہ سید کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ بس فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم یہ ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دھار تیز ہو جائے، ساتھ کا مطلب یہ نہیں 22,000 کو کاٹ کے رکھ دے، ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے کاٹا تھا وہ مٹ گئے، جو کٹے تھے وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے، قیامت تک کے لیے باقی ہو گئے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں آپ کو ملیں گے حسین کے بیٹے، لیکن کوئی یزید کا بیٹا نہیں ملے گا۔ توجہ ہے؟ بس ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ایک بات بتا دوں میں تمہیں، ہمیشہ یہ مت سوچا کرو کوئی آر مارے گا تبھی آگے چلیں گے، کوئی سانٹ مارے گا تب آگے چلیں گے۔ حضور کا نام ہے نا تو پھر عشق میں لینا چاہیے۔ وہ کہا تھا نا واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے، جب بھی ان کا نام لیا جائے دل سے لیا جائے، کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے محفل سیدھی کربلا جا رہی ہے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بس میں بات بیان کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائے۔ تو ہماری جوانیاں یہ ہیں، نوجوانوں بند کرو یہ۔ حضور نے فرمایا جلدی سویا کرو، جلدی اٹھا کرو۔ میرے حضور نے دعا فرمائی تھی اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ حضور نے آپ کے لیے صبح کے وقت میں برکت مانگی ہے، تو 12 بجے سو کے اٹھ رہا ہے، برکت والے فرشتے تو چلے گئے۔ جب تک تم اپنا طور طریقہ نہیں بدلو گے نا، تعویذ نہیں پورا پیر گھر میں لٹکا لو لا کے، برکت نہیں ہونی ہے، برکت نہیں ہونی ہے۔ اگر برکت چاہیے تو نظام مصطفیٰ اپنانا پڑے، سیدھی سی بات۔ میں بات کر رہا تھا شہزادوں کی، ایک شہزادے کو حسن کہتے ہیں، دوسرے شہزادے کو جی سلامت رہیں، دوسرے شہزادے کو حسین کہتے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے 21 حج پیدل کیے تھے۔ کتنے حج؟ 21 حج۔ ایک عمرہ کر کے آ رہا تو وہی سیلفی لے رہا کعبے پہ، مشکل سے گیا
اس میں بیاج کا پیسہ بھی ہے، سود کا بھی ہے، پڑوسیوں کی زمین بھی مار لی، بیٹیوں کا حق کھا کے گیا عمرہ کرنے اور کہہ رہا دعا کریں دیکھو میں کہاں کھڑا ہوں، تجھے کہہ رہا تھا نہیں چاہیے تو کس حال میں گیا اور کہاں کھڑا ہے؟ اللہ کے گھر جاؤ نا تو حرام کے پیسے نہیں حلال کے پیسے سے جانا ہے، اور قسمت اگر آپ کو لے جائے مدینہ تو پھر امام کا وہ شعر یاد رکھنا، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ مدینہ شریف سے مکہ شریف تقریباً 350 کلومیٹر، کم و بیش، میں گیا نہیں ہوں اندازے سے میں بول رہا ہوں، 350 پونے 400 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ چلو سلام کریں چل کے اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ دونوں بھائیوں نے 21 حج پیدل کیے، پیدل 21 حج، لیکن شان دیکھیں، جا رہے ہیں حج کے لیے، دونوں بھائی ساتھ ہیں، راستے میں کسی ضرورت مند سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا پردیسی ہوں، مسافر ہوں، زیادہ راہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ نہ ملا تو شاید مر جاؤں، اتنا دے دو کہ جی جاؤں۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کیا ہماری چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں گیا، ہم نے سخاوت علی کی بھی دیکھی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی کی بھی دیکھی ہے، جو کچھ تھا سارا ہی اٹھا کے دے دیا۔ آج جیسا سسٹم تو نہیں تھا نا، کئی ہوٹل ہوتے تھے، آج تو جہاں چاہو وہاں کھا لو، بڑی بات تھی 350 کلومیٹر کا سفر، جو تھا سارا ہی اٹھا کے دے دیا۔ راستے میں چلتے چلتے امام حسین کو لگی بھوک، بھیا بھوک لگی ہے، مسکرا کے کہنے لگے اللہ انتظام کرے گا، توکل علی اللہ دیکھیں، آج بھوک لگ جائے تو جیب کاٹنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے نا، چوری کر لے گا، جہاں پڑے مل گئے، کہہ رہا جی اللہ کا شکر ہے نیت بہت اچھی ہے میری، تسبیح ہاتھ سے نہیں گرتی ہے، مسجد میں بیٹھا ہو 1000 کی گڈی ڈال دینا، ایسے سرکالے گا جیب میں کہ پتہ ہی نہیں چلے گا چٹائی کو کدھر گئے۔ آج تو تقوی کا معیار بھی الگ ہو گیا، تقوی کا معیار بھی الگ ہو گیا، ان کا تقوی دیکھیں، توکل علی اللہ دیکھیں، بھوک لگی ہے، کہیں ڈر نہ پریشان نہ ہو، اللہ انتظام کرے گا، آگے بڑھے، ایک جھونپڑی نظر آئی، رک گئے، امام حسن کہتے ہیں حسین جی بھیا کا ذرا دیکھو اس میں کوئی ہے کیا، اگر کوئی ہو تو اس سے پوچھو اس کے گھر کچھ ہے کیا۔ امام حسین گئے، کھٹکھٹایا، کوئی نہیں بولا، آواز دی اندر سے بوڑھی نکلی، چہرہ دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ آپ فرماتے ہیں ماں پردیسی ہیں، کچھ ملے گا؟ بوڑھی نے کہا بیٹے کچھ اور تو نہیں ہے، ایک پیالہ دودھ رکھا ہے، ایک پیالہ دودھ رکھا ہے، کہتے ہیں پھر ماں وہی پلا دینا۔ مائی اندر گئی، دودھ کا پیالہ لائی، شہزادوں کو پلایا، آدھا پیالہ امام حسن نے پیا، آدھا امام، سمجھ پا رہے ہیں نا میری بات، آدھا امام حسن نے پیا، آدھا امام حسین نے پیا۔ جب آدھا آدھا دودھ پی چکے، کہنے لگے ماں بھی اجازت دے۔ اس نے کہا شہزادوں ذرا رکو تو، اس ماں کا تو نام بتا کے جاؤ جس ماں کو رب نے چاند سے زیادہ حسین بیٹے دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ماں کتنی خوش نصیب ہوگی جس کے آنگن میں یہ دونوں لال کھیلے ہوں گے۔ آپ فرماتے ماں کیا کرے گی پوچھ کے، کہا بتاؤ نا، کہنے لگے بیٹے یہ تو بتاتے جاؤ رہتے کہاں ہو، اتنے حسین اور دوبارہ دیکھنے کو جی چاہے گا ضرور، اگر ملنا ہو تو کہاں ہوں پتا دیکھو۔ خدا کی قسم کوئی کہتا کوٹ کے آگے، کوئی کہتا کچہری کے پیچھے، کوئی کہتا وکیل کے سامنے، کوئی کہتا دلال کی بیٹھک کے سامنے۔ قربان جائیں حسین تیرے پتے کے۔ ماں نے کہا کہاں ملو گے؟ کہا سید الانبیاء کی چوکھٹ پوچھ لینا، وہیں دونوں شہزادوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، حضور کا پتہ پوچھ لینا۔ آگے دونوں شہزادے، وقت گزر گیا، وقت بیت گیا، بوڑھی بھول گئی، کافی مدت کے بعد کسی کام سے یہ خاتون مدینے آ گئی۔ شہزادوں نے دیکھ لیا، پہچان لیا، کہنے ماں ہماری مہمان نہیں بن جاتی؟ عرب کا دستور تھا جب کسی کو کوئی بہت زیادہ عزت دیتا تو 3 دن مہمان نوازی کرتا، اور پھر یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، مطلب ہی نہیں تھا 3 دن سے پہلے بھیجنے کا۔ ماں ہمارے گھر کی مہمان نہیں بن جاتی؟ کہنے لگے شہزادوں پہچانا نہیں میں نے؟
کہا ماں تو پردیسی ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا 3 دن ہمارے گھر قیام کر۔ ماں کو 3 دن رکھا، خوب خدمت کی، خوب خدمت کی۔ 3 دن کے بعد جب جانے لگی نا، امام حسین کہتے ہیں اماں ذرا ٹھہر، آپ نے نا 1000 بکریاں عطا کی، 1000 درہم عطا کیے۔ اس کے بعد جب جانے لگی تو آپ کہنے لگے اماں ابھی تو ایک بھائی سے ملی ہے، دوسرا بھائی باقی ہے، ابھی حسین سے ملی ہے، حسن باقی ہے۔ لے کے گئے ہاتھ پکڑ کے، امام حسن نے دیکھا، اچھا کہنے لگے بھائی میں اس کی خدمت کر چکا ہوں، یہ جا رہی ہے، آپ کی کیا رائے؟ فرمانے لگے تم حسین ہو، میں حسن ہوں، تم چھوٹے ہو، میں بڑا ہوں، حق میرا زیادہ ہے، حق میرا زیادہ ہے۔ کہا حضور یہ رکے گی نہیں، جا رہی ہے۔ آپ کے اچھا بولے تم نے کیا دیا؟ کہا 1000 بکری۔ امام حسن اندر سے 2000 بکری لے کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے 2000 بکری کا سکے کا 1000 درہم، آپ نے 2000 درہم دیے، 3000 بکریاں اور 3000 درہم۔ بوڑھی کہتی ہے ارے میرے بچوں ایک بات تو بتاؤ، یہ بکریاں لے کے کیسے جاؤں گی؟ مجھے تو شہر کا راستہ ہی معلوم نہیں۔ فرمانے لگے دکھ نہ کر، پریشان نہ ہو، شہر کے باہر تک ہم چھوڑ کے آئیں گے۔ دونوں بھائی ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مائی کو لے کے باہر جانے لگے۔ جب شہر کے باہر گئے اور ماں کو چھوڑ کے رخصت ہو رہے ہیں، خاتون کہتی ہے شہزادو اب تو بتا دو نا تم سے میرا رشتہ کیا ہے، تم نے میری اتنی خدمت کیوں کی ہے، یہ اتنی ساری نعمت، یہ انعام کیوں دیا ہے؟ کہا ماں بھول گئی تو ایک دن تیرے دروازے پہ 2 پردیسی آئے تھے، تو نے ایک دودھ کا پیالہ دیا تھا، ماں نے یوں ہاتھ رکھا، شہزادوں کو دیکھا، ارے تم بگی چاند جیسے بیٹے ہو؟ کہا ہاں ماں ہم بگی ہیں۔ کہا اچھا تم نے یہ دودھ کا بدلہ دیا ہے؟ کہیں نہیں ماں یہ دودھ کا بدلہ نہیں دیا ہے، یہ تو ہم نے اپنے دروازے پر آنے والے مہمان کی خدمت کی ہے۔ رہ گئی دودھ کی بات تو میدان قیامت آنے دے، میدان سج جانے دے، پل صراط لگ جانے دے۔ اے ماں جب پل صراط سے گزرنے کی باری آئی آواز دے دینا ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے دودھ کی قیمت ایسے ادا کریں گے، ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں داخل کر کے دکھا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حسنین کریمین، سخاوت حسنین کریمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نسل کریموں کی لجپال، یہ نسل کریموں کی لجپال، لجپال گھرانہ ہے۔ اور بھائی ایک کو حسن کہا جاتا ہے، دوسرے کو حسن کہا حسین کہا جاتا ہے۔ امام حسن سر سے لے کے سینے تک حضور کے مشابہ، اور سینے سے لے کے پیر تک امام حسین حضور کے مشابہ۔ جب دونوں شہزادے ملتے تھے تو تصویر پیغمبر بن جاتی تھی، تصویر پیغمبر بن جاتی تھی۔ ان کی فضائل پہ بات کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے، گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، وقت مکمل ہوا، بس یوں سمجھیں یہ شاید تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا۔ یہ خاندان دین کے لیے قربان ہونے والا خاندان، دین بچانے والا خاندان۔ میں شہادت عدد فرما رہے ہیں، شہادت بیان کرنی ہے۔ میں آپ سے بس اتنی بات کہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں ہم لوگ پردیسی ہیں۔ میں انشاءاللہ میں سوچتا ہوں کہ بس سید الشہداء کی بیان کرنا، وہ لمبی ہو جائے گا مسئلہ نا، توجہ ہے سارے لوگوں کی نا۔ چلیں آگے، سنیں ذرا۔